सियासत तो अब रह ही नहीं ना गई। सियासत अब सिर्फ बदमाशी और सियासत मिक्स हो चुकी है। किसी क्रिमिनल को पुलिस पकड़ लेती है, सबसे पहले जो है ना सियासतदानों को फोन आते हैं। वो लोग अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी मजबूरी है। हमेशा सियासतदान जो है ना शरीफ आदमी की बजाय ना बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ, मंशियात फरोशों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक रखना जो है ना ज्यादा अहमियत का हामिल समझते हैं। हैंडलर, शूटर सब इनके पास बैठे होते हैं। देखें, हमेशा गरीब का बच्चा मरता है। वो क्यों? लोग बेवकूफ हैं। लोगों को समझ नहीं आती कि हुकूमत जो है ना वो ताकतवर होती है, रियासत के साथ कोई नहीं टकरा सकता। तो ये जो है ना कारकुन, ये जो है कुर्बानी के बकरे बन जाते हैं। इनके बाहर निकलने से हो क्या जाएगा? इसी तरह कत्ल गारत होगी, ये धींगा मुश्ती होगा, बाद में क्या होगा? फिर चुप चुपैया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, जहां पे क्राइम की बात होती है वहां पे सबसे पहला नाम हर किसी के माइंड में शाहिद चौधरी का आता है। आज हम इनसे बात करेंगे सियासत पे, लेकिन सियासत में जो क्राइम शामिल हो चुका है उसी पे इनसे बातचीत करनी है और इनसे जानना है कि आखिर सियासत में क्राइम का क्या अमल दखल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? बेटे, सियासत तो अब रह ही नहीं ना गई। अभी तो अगर आप रियलिटी ग्राउंड पे आए ना तो सियासत अब सिर्फ बदमाशी और सियासत मिक्स हो चुकी है। बदमाश जो हैं वो उनकी बड़ी इतनी को पावर होती है कि वो इलाके में किसी आम आदमी को तो खुद सकने नहीं देते। तो इस वजह से जो है ना सियासत और बदमाशी, इसको दोनों को अलहदा करना पड़ेगा। अगर आप ये देखें ना, किसी बंदे को अगर पुलिस पकड़ लेती है, किसी क्रिमिनल को पुलिस पकड़ लेती है, सबसे पहले जो है ना सियासतदानों को फ़ोन आते हैं। वो हाँ मौजूदा हुकूमत के हों, वो हाँ साबिका हुकूमत के हों, उन्होंने इलेक्शन लड़ा हो या वो हारे हों, वो लोग अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी मजबूरी है। हमारे लाहौर का मिजाज ही कुछ इस तरह का है कि क्रिमिनल लोग जो होते हैं ना, दबदबे से, डंडे के तौर पे, ये वोट बैंक भी इनका होता है। लोग इनकी बात भी मान जाते हैं डर के मारे, वो दिल से नहीं मानते, उनसे डरते हुए जो है ना वोट भी डाल देते हैं। और ये क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक रखना सियासतदानों की मजबूरी है। सर, क्यों रखा जाता है ताल्लुक? सियासतदान क्यों ताल्लुक रखते हैं, वो भी क्रिमिनल से? बेटे, इसकी वजह ये आपको मैंने ओपन लफ्ज़ों में बता दिया कि क्रिमिनल लोग जो है ना, इनका असर रसूख होता है, इनका बड़ा रख रहा होता है इलाके के अंदर। असले के ज़ोर पे इन्होंने 25-25, 30-30 लड़के जो है अपने पास बिठाए होते हैं, ताकत का मुजाहरा करते हैं। और यही ताकत का मुजाहरा जो है ना सियासत को जो है ना, और यानी कि समझ लें सियासतदानों को वो जो है ना मजबूर करता है कि वो इन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें और इनकी पुष्टपनाही करें। अगर वो पुष्टपनाही नहीं करेंगे तो कल को वोट कहाँ से लेंगे? मुझे आप बताएं। सर, सियासतदानों का मकसद तो ये नहीं है ना कि वो क्रिमिनल से ताल्लुक़ रखें, उनका तो काम ये है कि वो क्राइम को ख़त्म करें। तो फिर इस तरह से पाकिस्तान में ही है या बाकी कंट्रीज़ में भी इसी तरह से सियासतदान जो है वो क्रिमिनल से ताल्लुक़ रखते हैं? बेटे, हम लोगों की जो है ना बदकिस्मती आप कह लें कि शुरू से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना आज तक, बल्कि अभी ये जो 2024 जा रहा है ना, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई ये बात ना। हमेशा सियासतदान जो है ना शरीफ आदमी की बजाय ना बदमाशों के साथ, गुंडों के साथ, मंशियात फरोशों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक़ रखना जो है ना ज़्यादा अहमियत का हामिल समझते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पता होता है कि शरीफ आदमी की तो बात ही किसी ने नहीं माननी। तो क्रिमिनल जो होते हैं ना, इन लोगों ने फिर अब सियासतदानों के साथ अगर इनका ताल्लुक होगा, ये उनको सपोर्ट करेंगे तो बदले में भी तो कुछ लेंगे ना। इस हाथ देते हैं, इस हाथ लेते हैं। तो ये जो है ना चोली दामन का साथ होता है क्रिमिनल्स का और सियासतदानों का। सर, अभी तक वैसे किसी ने ये बात की नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा किसी ने ये बात की होगी कि सियासतदान जो है वो क्राइम से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि क्रिमिनल से उनका जो है ना अच्छा खासा ताल्लुक होता है। तो आपको किस तरह से मतलब आप ये कह सकते हैं? बेटे, मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं उल्लू या मैं कोई गधा हूँ कि मुझे बातों का नहीं पता। अपनी आंखों से जो मैं देखता हूँ, जो बाहर माशरे में चल रहा है, वही चीज़ें हमने आपको बतानी है ना। आप ऐसे तो नहीं माइक उठा के मेरे पास आ जाती, कोई इन्फॉर्मेशन लेने आती है ना। तो मैं रियलिटी ग्राउंड पे बात करने वाला बंदा हूँ। मैं हमेशा जो है हकीकत पे बात करता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे मुल्क का मिजाज ही कुछ इस तरह का है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्रिमिनल्स है ना तो आप ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर आपके पास क्रिमिनल्स नहीं है, क्रिमिनल लोगों की, जराइम पेशा लोगों की जिन्होंने जेलें काटी हैं, भत्ते लेते हैं, जगह टैक्स लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अगर इन लोगों के साथ आपका ताल्लुक नहीं है ना तो आप बहुत कमज़ोर हैं। सर, फिर आने वाले वक्त में तो मुझे नज़र आ रहा है कि सारे क्रिमिनल्स ही फिर मौजूद होंगे पाकिस्तान में। बेटे, 110%। अभी आप कहाँ आने वाले वक्त की बात कर रही हैं? वक्त आ तो गया है। अभी मुझे ये बताएं, ये जो नीचे जो लोग हैं, जो कारकुन, जिनको लोग हम कहते हैं कि फ़लाँ सियासत के जो है सियासतदानों के ये कारकुन हैं, ये फ़लाँ पार्टी के कारकुन हैं, बेटे वो कारकुन हैं, वो कारकुन हैं, वो गुंडा नासर हैं, बदमाश हैं, बत्ताखोर हैं, जगह टैक्स लेने वाले हैं, हैंडलर, शूटर सब इनके पास बैठे होते हैं। अच्छा जी। सर, मुझे ये बताएं कि रिसेंटली जो हमारा एहतजाज होता है, PTI की कॉल आती है और ये कहा जाता है जी कफन मान के आना है कारकुनान को और आपकी लाशें वापस जाएंगी, लेकिन जब तक इमरान खान नहीं रहा होगा कोई भी वापस नहीं जाएगा। ऐसे
کیا لگتا ہے کیا واقعی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ کیا کارکنان کو ہمارے جو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ساتھ ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا, لاشیں تک نہیں مل رہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچ ہے؟ کیا واقعی اسی طرح سے کسی کو مارا گیا ہے کارکنان کو اور لاشیں بھی چھپا دی گئی ہیں؟ بیٹے میں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی پارٹی کے جلسے جلوس میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں ہمیشہ غریب کا بچہ مرتا ہے. وہ کیوں لوگ بیوقوف ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ حکومت جو ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہے, ریاست کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرا سکتا. ان لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. کیوں یہ لوگ باہر نکلتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے جھٹکے دیے ہیں کہ ہم آئیں گے ہم نہیں جائیں گے, پھر نکل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا عوام کو بیوقوف بدھو بنایا گیا ہے. عوام کو اب شعور آنا چاہیے, عوام کو سوچنا چاہیے ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, آپ ایک کام کرتے ہیں ایک عمل کرتے ہیں تو اس کا رد عمل تو آئے گا. تو اسٹیٹ کے ساتھ تو آپ نہیں ٹکرا سکتے. اگر اسٹیٹ کہتی ہے دفعہ 144 لگا دی گئی تو پھر آپ اس کا جو ہے عمل آپ کریں. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اسٹیٹ بھی ڈنڈا اٹھائے گی. تو یہ جو ہے نا کارکن یہ جو ہے قربانی کے بکرے بن جاتے ہیں. ان کو قطعی طور پہ ان جلسے جلوسوں میں نہیں جانا چاہیے, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں, مسلم لیگ نون کے ہوں, کاف کے ہوں, کسی کے بھی ہوں. اپنے گھروں میں رہیں. ان کے باہر نکلنے سے ہو کیا جائے گا؟ اسی طرح قتل و غارت ہوگی, یہ دھینگا مشتی ہوگا, بعد میں کیا ہوگا؟ پھر چپ چپیا. کیا لگ رہا ہوا ایسے ہلاکتیں ہوئی ہیں, مارا گیا, فائرنگ کی گئی ہے؟ بیٹے ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں, میں سیاست کے اوپر بات ہی نہیں کرتا ہوتا ہوں. یہ تو آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں جو کرائم کے ریلیٹڈ ہیں, ان کے اوپر تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. لیکن ان چیزوں پہ کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں یہ میرا ایشو نہیں ہے. ان چیزوں پہ میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ابھی تک دیکھیں کوئی ایسی اتھینٹک چیز سامنے نہیں آئی جس کو میں سامنے رکھ کر آپ کو کوئی موقف دے سکوں. تو یہ بلا جواز اس طرح کی باتیں کرنا وہ میرا نام مجھے تو بالکل سوٹ نہیں کرتا نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے پی ٹی آئی پہلے مذاکرات کے لیے تیار بھی نہیں تھی لیکن اب جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئے, اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ بیٹے پتہ کیا ہے, آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں. میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا یہ بدقسمتی ہے. 12 دفعہ میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. عوام غیر شعوری طور پہ جو ہے نا ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے. ابھی دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا نہیں ہوا اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرانے والا کام کرتے ہیں نا. اسٹیٹ نے کہہ دیا دفعہ 144 لگے تو یہ گھروں میں رہیں. کیوں یہ نکلتے ہیں, کنٹینر اٹھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اگر آپ اسٹیٹ کوئی بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا مسلم لیگ نون کو میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کسی کی بھی حکومت ہے تو حکومت کی بات ماننی چاہیے. اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن چل رہی ہے, دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا ہے تو اب کیوں گھروں سے نکلتے ہیں؟ میں تو اسی بات پہ زور دوں گا, عوام جو ہے بیوقوف ہے. عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسٹیٹ نے جب ایک آرڈر پاس کر دیا ہے کہ کوئی بندہ گھروں سے نہ نکلے تو دین لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. کیوں احتجاج کرنا تو حق ہے نا عوام کا. بیٹے پرامن احتجاج کرنا چاہیے نا. اب اسٹیٹ نے اگر کنٹینر لگائے ہیں, انہوں نے راستہ بند کر دیا, کوئی سڑکوں کی کھدائی کر دیا, کچھ بھی کر دیا, تو اسٹیٹ نہیں چاہ رہی کہ آپ وہاں پہ پہنچیں, تو پھر آپ اسٹیٹ کے ٹکرائیں گے نا کہ کنٹینر اٹھا کے پھینک دی. کیوں پھینک دی مجھے یہ بتائیں. اگر اسٹیٹ نے آپ کے لیے راستوں میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں تو کسی وجہ سے لگائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس میں احتجاج تو بالکل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس بات سے میں نہیں مکرتا ہوں, لیکن وہ ہوتا ہے پیسفل احتجاج. اس میں آپ یہ ہے مال روڈ یا کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ پروٹیسٹ کریں. باہر کے ملکوں میں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں کسی ایک ملک کے اندر احتجاج کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں کہ اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں بھی کریں. لیکن یہ توڑ پھوڑ یہ احتجاج نہیں ہوتا, یہ تو اسٹیٹ میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے. غلط ہے یہ. میں توڑ پھوڑ کی وجہ کیا ہے بیٹے؟ توڑ پھوڑ کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں حکومت جب ایک آرڈر پاس کر دیتی ہے, حکومت کہتی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں آنا, یہ ریڈ زون ہے, یا اس کو جو ہے نا ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہاں پہ کسی عام آدمی کا جو ہے نا احتجاج جائز نہیں ہے. وہ ایک اسمبلی میں بل پاس ہو جاتا ہے, یا حکومت ایک قانون پاس کر دیتی ہے, یا حکومت ایک آرڈر دے دیتی ہے, تو اس کے بعد آپ اس طرف جائیں گے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں, تو جب بارڈر کراس کرے گا اس کو پھر گولی لگنی. سر اگر سیاستدان بھی جرائم سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر عوام کس کی سنیں, کس کی باتوں میں عمل کرے, کس پہ یقین کرے؟ بیٹے دیکھیں نا بات سنیں, یہ عوام کو از خود سے فیصلہ کرنا چاہیے. عوام بدھو نہیں ہے. ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ ٹیلی فون ہے, اپنی اپلیکیشنز کو کھول لیں, اپنے جو مائنڈ لیول ہے اس کو بڑھائیں, ویڈیوز کو دیکھیں, ویلاگز کو چیک کریں, اینکرز کی باتیں سنیں, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ تو اب دیکھیں نا, میں بلی کو دیکھ کے, میں کبوتر ہوں, میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور میں کہوں گا بلی مجھے نہیں دیکھ رہی, تو بیوقوفی ہے نا. اسٹیٹ کی نظر ہر ایونٹ پہ ہوتی ہے. اسٹیٹ عوام پہ جو ہے نا جتھے کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے. آپ یہ کہیں گے میں کوئی ایسا کام کروں گا اسٹیٹ کو پتہ نہیں لگے گا, اور بیٹے یہ امپاسبل ہے. اسٹیٹ جب متحرک ہوتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. سر لاسٹ پہ نا میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھوں گی, آپ نے ان کے لیے کوئی مشورہ دینا ہے یا پیغام جو بھی آپ کو اچھا لگے. تو پہلا نام جو ہے وہ خان صاحب کا. خان صاحب جو ہے نا اڑیل مزاج ہے, وہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے نا ٹیبل ٹاک پہ مذاکرات پہ آ جائیں. اس میں عوام کی بھی بہتری ہے, اس میں پبلک کی بہت زیادہ بھلائی ہے, اور نیشن کا بہت زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. مریم نواز جو ہے نا یہ ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا میں. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف
نواز شریف صاحب کے لیے پھر ایک دو ہنسنا پڑے گا. نواز شریف شہزادہ سیاستدان ہے. وہ جو ہے نا لسی پی کے سو جاتے ہیں میاں صاحب, اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے یہ کام ہو چکا ہوا ہے. بلاول بھٹو جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا اسٹیج کانٹینٹس جو ہے نا اسٹیج کے جو ڈرامے ہوتے ہیں ان کے لیے, ان کے ڈراموں کے اداکاروں کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کو سوینئر پیش کرنے کے لیے, ان کو جو ہے انعامات دینے کے لیے جو ہے نا ان کو وہ ثقافتی جو ہے نا ان کو عہدہ دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور زرداری صاحب کے لیے زرداری صاحب جو ہیں ان کو بیرون ملک جو ہے ویزا لگوا کے بھیج دینا چاہیے, اور پاکستان کے اندر جو ہے نا ان کو صرف اسی اینگل سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان سے اچھے مشورے لے لیں. ان کے مشورے جو ہے نا بڑے طاقتور ہیں. میں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں کروں گا. میں آپ کو قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ آصف علی زرداری ناقص سیاستدان ہے. اس نے اپنی سیاست کو یو ٹرن لے کے جو ہے نا اپنا لوہا بنوا لیا. ٹھیک ہو گیا. شہباز شریف جو ہیں بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں. ان کو جو ہے نا یہ سڑکیں بنوانے کے, پل بنانے کے لیے, ان کو جو ہے نا ایک نیا جو سیف سٹی پروجیکٹ بن رہا ہے یا جو لاہور کا نیا بن رہا ہے اس کے نقشے بنانے کے لیے, کام کروانے کے لیے شہباز شریف کو رکھ لیں. ان سے بہتر ایڈمنسٹریٹر میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی سر. لاسٹ پہ علی امین گنڈاپور کے لیے کیا کہیں گے؟ علی امین گنڈاپور کو جو ہے نا گنڈے کٹ کے جو ہے نا سلاد کے ساتھ کھلائیں تو ان کا علاج کروائیں. یہ بھی تھوڑے ہل گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. لاسٹ پہ عام عوام جتنی بھی دیکھ رہی ہے اس وقت آپ کو, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دوں گا, خدا را میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں, اپنے بچوں کو بچائیں. یہ جلسے, جلوس, احتجاج کسی نے آپ کے کام نہیں آنا. آپ جلسے چھوڑ کے آپ خود کو آگ لگا لیں منارے پاکستان کے آگے. آپ کوئی فائدہ نہیں کر سکتے پاکستان کے لیے. ہاں نقصان کر سکتے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, پیٹرول پمپس جلائے جا سکتے ہیں, کنٹینر توڑے جا سکتے ہیں, انتشار پھیل سکتا ہے. آپ کہنا کہ آپ کے احتجاج سے یا آپ کے اس طرح کے کاموں سے کوئی ملک میں بہتری آئے گی تو یہ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.